اولو العزمی محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے. اولو العزمی اولو العزمی کہتے ہیں بڑائی کو، بلندی کو، رتبہ کو، عزت کو، مرتبہ کو. ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو. باغ مراد یہاں شاعر کا مطلب ہے باغ مراد تمنا کا باغ، خواہشات کا باغ. ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور افشاں کہتے ہیں ثمر افشاں کہتے ہیں پھل کو. بیابان کہتے ہیں صحرا کو یا جنگل کو. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اٹھو اور باہمت بن کر زندگی کے میدان میں آگے بڑھو. تمہارے سامنے زندگی کا میدان کھلا پڑا ہے، تمہارے سامنے تمہاری آرزوؤں اور امیدوں کا باغ پڑا ہے. اس باغ تک پہنچنے کے لیے تمہاری ہمت ساتھ دے سکتی ہے، صرف تمہاری اپنی ہمت، اور اس امید کے باغ میں پہنچ کر تمہیں تمہاری محنت کا خوبصورت پھل ملے گا. ہمت اور حوصلہ کہتا ہے کہ چلتے رہو، کیونکہ چلتے ہی میں مصلحت ہے. اے میرے پیارے چلتے رہو. دریاؤ بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو. چلنا ہے مصلحت ہے میری جان چلے چلو. ہمت کے شاہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے. فلک کہتے ہیں آسمان کو. باب کہتے ہیں نیکی کو، اور اچھائی کو، نیکی کو. بدی کہتے ہیں برائی کو. یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دشوار گزار میدان کو عبور کرنے کے لیے جب ہمت والے لوگ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، اگر آسمان بھی ان کی مخالفت کرے تو اپنے سروں کو نہ جھکانا چاہیں. طوفان بلبلوں کی طرح اٹھتے ہیں، مگر نیکی کے زور سے ان کی بدی کو دبایا جا سکتا ہے. کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا جس طرح اور جس سمت چلنا چاہیے چلتے رہو. رکھو رفائے قوم پہ اپنا مدار تم، اور ڈھو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم. عزت خدا جو دے لے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم. رفع کہتے ہیں بلائی کو، اور صلہ کہتے ہیں بدلہ کو. خوار کہتے ہیں رسوا کو. یعنی شعر میں شاعر فرماتے ہیں
کہ اے میرے دوستو اس دنیا میں وہی لوگ عظیم کام انجام دیتے ہیں جن کی نظر انعام و معاوضہ پر نہیں ہوتی بلکہ اپنے سے زیادہ اپنی قوم کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے وطن اور قوم کے لیے بے غرض بے مطلب ہو کر کام کرتے ہیں۔ تم بھی ایسے ہی بنو، اپنی قوم کو بدحالی سے نکالنے کے لیے کام کرو اور اس کام میں اپنے لیے کبھی انعام و اکرام کی امید نہ رکھو بلکہ ہمیشہ اپنے سامنے قوم کی ترقی اور بہبودی کا خیال رکھو۔ آؤ سفید سیاہ کا فعل حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے بآب و تاب ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتحیات ہے، اور شب کے پیچھے تیغ کف آفتاب ہے، تم بھی ہو آفتاب، درخشاں چلے چلو درخشاں چلے چلو۔ سفید و سیاہ کہتے ہیں، یہاں سفید و سیاہ کہتے ہیں نفع اور نقصان کو، نفع اور نقصان۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرا کو، اور درخشاں کہتے ہیں چمکنا، درخشاں۔ چمکنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آؤ میرے دوستو، اس دنیا میں بھلائی اور برائی، سچ اور جھوٹ کا حساب کتاب چل رہا ہے۔ اس حساب کتاب میں اچھائی کا بول بالا ہے کہ جس طرح صبح آسمان کے چہرے کو چمکاتی ہے یعنی نمودار ہوتی ہے، اے دوستو نور کی تاریکیوں پر فتح یاب ہو رہا ہے، سچ جھوٹوں پر غالب آ رہا ہے، سورج اور روشنی کی گہوار کو ہاتھ میں لے کر رات کے اندھیرے پردے پر سینہ چیر رہا ہے، جھوٹ پہ سچ کی فتح ہو رہی ہے۔ میرے دوستو تم بھی آفتاب سے کم نہیں، چمکتے ہوئے سورج کا راستہ کون روک سکتا ہے، اسی چمکتے ہوئے سورج کی طرح تم بھی آگے بڑھتے رہو۔ نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے مار کے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے، کرنائے جنگ کی ہے یہ الحال چلے چلو۔ نوشتے کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریریں، نوشتے لکھی ہوئی تحریریں۔ مارکا کہتے ہیں جنگ لڑائی، جنگ لڑائی۔ طبل کہتے ہیں ڈول کو، یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں نیکی اور بدی کے مارکے چلتے آ رہے ہیں، اب تو ان کے فیصلے سامنے آ چکے ہیں، ان کا نتیجہ نکلا ہے، یہ قسمت کا لکھا ہوا نہیں ہے جو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب صاف طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اور بدی بار ہار جاتی ہے۔ سنو اے میرے دوستو، سچائی کا اعلان زور شور سے ہو رہا ہے، فتح کے نغارے میدان میں گونج رہے ہیں، جنگ کے نغارے کی میٹھی آواز اور خوش آئندہ آواز یہی پکارتی ہے کہ آگے بڑھو، زندگی کا سفر ہمت اور حوصلے کے ساتھ طے کرو۔ نیکی اور بدی ایک مذہبی تصور ہے، انسان مرنے کے بعد اپنے کرموں کی بنا پر پھل پائے گا، اور اس نے نیکی کی ہو تو جنت کا مستحق ہوگا، اگر بدی کی ہوگی تو اس کے لیے جہنم ہوگا۔ یہ اولو العزمی محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی نظم ہے۔